بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا، عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے بات کا جواب دینا۔ معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم ہو۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگت نکھارنے میں مدد دیتی ہے، سر درد کے لیے فائدہ مند ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں کی بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلا بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں: ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی رہے گی۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور سیب کھایا کریں۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف رکھتا ہے، بیماری کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ ناظرین، کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کیا کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں۔ بوڑھے ہو جائیں گے مگر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ ناظرین، نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کریں ورنہ پیٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ زیادہ الٹی آئے گی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔
کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی 88 سال زندہ رہا۔ اس نے ہمارے لیے 4 بیانات چھوڑے۔ نمبر 1، اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 3، زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں ہیں۔ نمبر 4، دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہیں 6 ہیں: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس، دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ ناظرین، جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف روزانہ کھلائیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ 95% آبادی دنیا کی ایسی ہے جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ناظرین، چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے، جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت محسوس کرے تو وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہو یا الٹی آتی ہو وہ الائچی چباتے رہیں۔ ناظرین، کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم آتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت کھا لیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کا مسئلہ ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے اس کو جسم کا کوئی درد نہیں ہوتا اور ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ شکر بلغم کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاؤ گے۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیا کریں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہوتے ہیں۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر روئی کے ساتھ دانت پر لگائیں، منہ کو کھلا چھوڑ دیں، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے
روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہترین اور سکون کی آتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میٹھے مشروبات بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بکریوں کے فارم میں چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہو، اور کہنے لگے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ دیہاتیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش رہو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور اپنے آپ کو مخفی رکھنے والا ہو۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے جلدی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہا کرو، اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے، اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ ناظرین، انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی اور بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کریں، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں، اس سے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ ناشپاتی کھاؤ، دل کو جلا بخشتی ہے، دل صحت مند ہوتا ہے۔ آپ تندرست ہیں، ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھا لیا کریں۔ جب تمہاری 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، ہر قسم کی مرض سے دوری فراہم کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کیا کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہوتے ہیں۔ ربیہ بن شیبان کہتے ہیں
کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقہ کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبھانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ ہو جائے گی۔